بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو محبت کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی یہ آیات پڑھی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوایا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا، اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
ختیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ وہ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے اے محمد آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون محسوس ہوتا، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں جن کا ترجمہ یہ ہے اے کپڑے میں لیٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ان کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی، صدمہ پہنچتا، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دلاسا دیتی۔
ناظرین محترم، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسری آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ناظرین محترم، ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ پھر رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ ناظرین محترم، آنے والی ویڈیوز میں ہم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق مکمل اور مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھو ڈیلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔